ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پورے اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہاں سے میزائل آئے گا، ان کو نشانہ بنا لیا جائے گا، کہاں سے راکٹس آئیں گے اور ان کو نشانہ بنا لیا جائے گا، کیونکہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد پوری امت مسلمہ میں ہر جگہ پہ غم و غصہ ہے امت مسلمہ میں۔ کیونکہ حالیہ دنوں اسماعیل ہنیہ کو جب شہید کیا گیا تو اس کے بعد نیو یارک ٹائمز نے بہت ساری خبریں چھاپی تھی، بہت ساری باتیں کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بم بہت پہلے یہاں پہ رکھا گیا تھا، ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے شہید کیا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک خبر بھی آئی ہے اور ایران نے اس کی پوری طرح تردید کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب نے بھی آج بیان جاری کیا ہے، جو کہ پہلے بہت زیادہ خاموش تھے، بہت دنوں سے ان کا کوئی بیان نہیں آ رہا تھا۔ آج انہوں نے اس بات کی تردید کر دی اور انہوں نے کہا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی جتنی بھی خبریں یہ جھوٹی ہیں اور اسماعیل ہنیہ کو شارٹ رینج میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ ایران کی سلامتی کے اوپر ایک اٹیک ہے، اس کو ایران کے اوپر اٹیک سمجھا جائے گا۔ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے بیان بازی آ رہی ہے کہ ہم اسرائیل کا دفاع کریں گے۔ یہاں پہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران حملہ کرے گا ہی کرے گا اسرائیل پہ، لیکن امریکہ کیوں دفاع کرے گا؟ امریکہ اس وقت اپنے جنگی جہاز اور بحری بیڑے تعینات کر رہا ہے بحرۂ عرب میں اور دوسری جگہ پہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی ایک یہودی لابی اور بہت بڑی ایک سازش کام کر رہی ہے۔ آپ کو دیکھا ہوگا پچھلے وقت سے کہ جب سے ایک ایرانی جنرل کو شہید کیا گیا تھا، اس کا بھی ایران نے بہت اچھی طرح بدلہ لیا تھا اور عراق میں ہوائی اڈے پہ جو امریکہ کے استعمال میں تھا اس کے اوپر بہت سارے راکٹ فائر کیے تھے۔ ابھی پوری طرح نیو یارک ٹائمز جتنی بھی نیوز ایجنسیز ہیں وہ یہی خبریں چھاپ رہی ہیں کہ ایران حملہ کرنے والا ہے اسرائیل کے اوپر اور ڈائریکٹلی ایران امریکہ کے اوپر اور اسرائیل دونوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں جنگ کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے پورے یہودیوں کے پاؤں تلے زمین کھسک چکی ہے اور ان یہودیوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم آگے کریں تو کریں کیا۔ امریکہ بھی بہت سارے بیانات دے رہا ہے، دوسری طرف جو کہ جنگ بندی کے مذاکرات ہو رہے تھے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد، جنگ بندی کے مذاکرات اب اس کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ دوسری طرف OIC کا اجلاس بلایا گیا ہے، OIC کا اجلاس ہونے والا ہے بہت جلد اور پوری امت مسلمہ کو ایک جھٹکا لگا ہے۔ سمجھ لیں اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی ماری ہے۔ وہ لوگ جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، جو گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، ان کو جگانے کا کام کیا ہے اسرائیل نے، اور اس کے بعد اسرائیل کو اب پتہ چلنے والا ہے اس نے کس کے ساتھ ٹکر لی ہے، کیونکہ پہلے تو امت مسلمہ کے بہت سارے لیڈر بھی خاموش تھے اور اب جتنے بھی ملک ہیں، جتنے بھی لیڈران ہیں، ان کے اوپر ان کی عوام کا پریشر بھی بڑھ رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رجب طیب اردگان نے بھی اس کے اوپر بہت ہی سخت بیان بازی کی تھی اور بہت ہی سخت بیان دیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رجب طیب اردگان نے قطر دوحہ کے جب اسماعیل ہنیہ کا نماز جنازہ ادا کیا گیا تو وہاں پہ شرکت کی اور ان کی بہت ساری تصاویر اور ویڈیوز بھی وہاں پہ سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد OIC کا فوراً اجلاس طلب کیا گیا، پاکستان نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ اور جہاں پہ دوسری بات ہے کہ جنگ بندی اب کسی صورت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ایران ریگولر تیاری کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر حملے کی۔